السلام علیکم۔ ہارر پلانٹ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے ہی خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں ایم اے راحت کا کالا جادو ناول ایپیسوڈ نمبر 2۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے۔ کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالیں اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی گھڑگھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، یا الہی، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی جس کا ایک کونا مڑا ہوا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ ہی رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانی نانا مر چکے تھے اور ان کی بھی بس ایک ہی بہن تھی جو میری والدہ تھیں۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے۔ بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرطور مجھے بہت افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے۔ ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ بہن اور بھائی بھی گھر میں ہی تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے
جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتیں، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتیں۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے ہی آ رہی تھیں۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں۔ ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے آیا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ یہ تو سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا، الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندی ہوئی آواز میں بولیں۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیتے ہیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت انسان تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے ہی بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا، بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آواز در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہوئیں۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی۔
بلکہ خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیوں نے بھی صاف پانی اگل دیا، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسہ کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جوں ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری میں ان سب کے لیے خود خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر فوراً چھوڑ دو۔ یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں گے؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ وہ آہو سسکارنے لگیں کہ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ والدہ صاحبہ نے روتے ہوئے بولا، والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانت تھی، سالے بہنوئی، ایک جان دو قالب تھے۔ جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، مگر ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو۔ تم اس دن وہاں پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں پر بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے نائب ہو گئے تھے۔ کافی رات میں میری حالت بحال ہوئی، پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا، میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی، قلم میں سیاہی غائب ہو گئی، کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے مگر کسی نے چل کر نہ دیا، دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی، خوف زدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ یوں ہی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی، کوئی ایک ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ادھر ماموں میاں اور والد صاحب دونوں ہی دفتر پہ نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم اللہ سعد یاد ہیں؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد آئے وہ تمہیں۔ واقعی اس وقت وہ ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایسے دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی، پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطب ختم کر دیا، مگر اب فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی بھی درست تھی اور دانت پورے 32 تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔
بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر آ گئے۔ آہا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی۔ محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، باخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم اللہ سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو؟ آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں۔ کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہوا۔ میاں باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پراسرار آمد باپ، بیٹے اور سالے کی خالیہ ذلت نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعد اللہ میاں۔ میاں بے دھڑک بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ سعد اللہ صاحب، اللہ رحم کرے۔ کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے بات سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پر… سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماری اور پھر ٹھنڈی سانسیں لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے۔ اٹھو صاحبزادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جاؤ بیٹھو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا۔ حکیم اللہ صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا۔ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے کر آیا تھا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں، کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے۔ کچھ پڑھو گے ویسے؟ تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلیف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے نہیں گئے تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں آ سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے۔ انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا۔ کہو، وعدہ کرتا ہوں۔
وعدہ کرتا ہوں۔ تو بتاؤ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے کوئی مجھے پراسرار طاقت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا، اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ، اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جنیوں۔ دفعتاً میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی ایک دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا، اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی، اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی مٹر کے دانوں کے برابر تھیں، میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھنچ گیا، زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعداللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے، شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی، اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعداللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت کو صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا تھا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ کے لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعداللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی، اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعداللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعصاب اب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جگڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعداللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعداللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں، منہ سے کچھ تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔
میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زکن بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا اور ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والے دھما چوکڑی سن لی تھی۔ چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹخنی کے اسکرو اکھڑ گئے تھے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کون کیا کہہ رہا تھا۔ میرے حواس قابو میں ہی نہ تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا، مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو اسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ کافی دیر تک کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔